1945 امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں کرسمس کی رات تھی۔ ہر طرف سکون تھا، لیکن اسی رات ایک گھر میں آگ لگ گئی۔ ایسی آگ جس نے کچھ ہی منٹوں میں پورا گھر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر فائٹرز آئے، سب کی نظریں ایک ہی چیز پر تھی، اندر موجود 5 بچے۔ جب آگ بجھی اور پولیس نے پورے گھر کی تلاشی لی، ان 5 بچوں کی نہ تو باڈی ملی نہ ہی راکھ، ایک بھی نشان نہیں ملا، جیسے وہ اس گھر میں کبھی تھے ہی نہیں۔ کیا وہ بچے واقعی اس آگ میں مر گئے تھے، یا اس رات کسی نے انہیں گھر سے باہر نکال لیا تھا؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے امریکہ کی سب سے حیران کر دینے والی انسولوڈ مسٹریز میں سے ایک، دا شوڈر چلڈرن مسٹری۔ صبح ہوتے ہی فائر فائٹرز نے پورے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ ہر طرف صرف راکھ ہی راکھ تھی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ اب ان 5 بچوں کی باڈیز مل جائے گی، لیکن جو ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ پولیس نے پورا گھر چھان مارا، لیکن ان 5 بچوں کی نہ کوئی باڈی ملی اور نہ کوئی نشان، کچھ بھی نہیں ملا۔ اتھارٹیز نے کہا کہ آگ اتنی تیز تھی کہ سب کچھ جل کر ختم ہو گیا، لیکن یہ بات فیملی کو بالکل سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ایکسپرٹس کے مطابق اتنی بڑی آگ میں بھی انسان کی کچھ ہڈیاں یا دانت عام طور پر بچ ہی جاتے ہیں، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ملا، جیسے وہ 5 بچے اس گھر میں تھے ہی نہیں۔ اور یہاں سے جیورج شوڈر کو شک ہونا شروع ہوا۔ انہیں یاد آیا کہ آگ لگنے سے کچھ دن پہلے ایک اجنبی آدمی ان کے گھر آیا تھا۔ اس نے گھر دیکھتے ہی کہا، ایک دن اس گھر میں آگ لگے گی۔ جیورج نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن اب یہ بات ان کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب جیورج نے فائر فائٹرز کو فون کرنا چاہا تو فون لائن کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا فون لائن آگ سے نہیں جلی تھی، اسے کسی نے کاٹ دیا تھا۔ سب سے حیران کر دینے والی بات باقی تھی۔ جیورج نے اپنے ٹرک نکال کر گھر کے اوپر والے فلور میں جانے کی کوشش کی تاکہ بچوں کو بچا سکے، لیکن دونوں ٹرکس جو روز بالکل ٹھیک چلتے تھے اس رات اچانک سٹارٹ ہی نہیں ہوئے۔ یہ صرف بیڈ لک تھی یا کسی نے پہلے سے انہیں خراب کر دیا تھا؟ جتنے سوال بڑھ رہے تھے اتنے ہی جواب کم ہوتے جا رہے تھے، اور شوڈر فیملی کو اب یقین ہونے لگا کہ ان کے بچے آگ میں نہیں مرے۔ زیادہ تر لوگوں نے اس کیس کو ختم سمجھ لیا، لیکن جیورج اور جینی شوڈر نے کبھی یہ بات نہیں مانی۔ ان کے 5 بچے مر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، جب باڈیز ہی نہیں ملی تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ مر گئے؟ انہوں نے نیوز پیپرز میں ایڈ دیے، ریوارڈ اناؤنس کیے، جو بھی کوئی انفارمیشن دیتا جیورج اسے خود ملنے چلے جاتا۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس مسٹری کو اور گہرا بنا دیا۔ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس رات 5 بچوں کو ایک گزرتی ہوئی گاڑی میں دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ بچے زندہ تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے۔ پولیس نے اس کلیم کو کبھی سیریسلی انویسٹیگیٹ نہیں کیا، لیکن شوڈر فیملی کے لیے یہ ایک امید کی کرن تھی۔ پھر کچھ سال بعد ایک اور حیران کر دینے والی بات ہوئی۔ جینی شوڈر کو ڈاک کے ذریعے ایک انویلپ ملا۔ اس کے اندر ایک جوان لڑکے کی تصویر تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، لوئس شوڈر۔ لوئس ان 5 غائب بچوں میں ایک کا نام تھا۔ تصویر کے ساتھ ایک چھوٹا سا میسج بھی تھا، لیکن اس میں نہ یہ لکھا تھا کہ بھیجنے والا کون تھا، نہ ہی کوئی ایڈریس تھا۔ جارج نے اس تصویر کو دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ان کے بیٹے کی ہی فوٹو ہے۔ انہوں نے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کی مدد لی، لیکن جس آدمی کو فوٹو کی انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا گیا وہ بھی اچانک غائب ہو گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ سال گزرتے گئے، لیکن جیورج اور جینی شوڈر نے کبھی اپنی امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنے گھر کے پاس ایک بڑا سا بل بورڈ بھی لگایا جس پر ان 5 بچوں کی تصویر لگائی گئی تھی۔ یہ بل بورڈ سالوں تک وہاں لگا رہا۔ وقت کے ساتھ انویسٹیگیشن دھیرے دھیرے بند ہو گئی۔ پولیس کے لیے یہ کیس ختم ہو چکا تھا، لیکن شوڈر فیملی کے لیے یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی اس مسٹری کے 2 سب سے مشہور چویز ہیں۔
पहली कि पांचों बच्चे उस आग में मर गए और दूसरी कि किसी ने उन्हें आग लगने से पहले ही उसी रात अगवा कर लिया। सच क्या है ये शायद आज भी किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है, अगर वो बच्चे वाकई आग में मरे थे तो कम से कम उनका कोई निशान मिलना चाहिए था। अगर वो जिंदा थे तो फिर उनके साथ क्या हुआ? ये सवाल आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे 1945 में था, और शायद इसीलिए द सूडर चिल्ड्रन मिस्ट्री आज भी दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली अनसोल्ड मिस्ट्री में शामिल है। आपको क्या लगता है कि वो 5 बच्चे मर गए थे या जिंदा थे? कमेंट्स में अपनी थ्योरी ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।